رائٹر فیضا یوسفزئی۔ انتصاب، ہر اس شخص کے نام جو اپنی آنکھوں سے ظلم دیکھتا ہے اور اپنے دل سے سوال کرتا ہے۔ احاظ السلام۔ باب اول۔ کچھ کہانیاں روشنائی سے نہیں لہو سے لکھی جاتی ہیں، کیونکہ وہ داستاں ہوتی ہیں بہت سی قربانیوں کی۔ وقت تھا 10 جنوری 2023۔ اس نے کیمرہ چہرے کے سامنے کیا، جھک کر سامنے زیتون کے درخت تلے بیٹھی بوڑھی عورت کی تصویر کھینچی۔ کلک، ایک آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ عورت پتے چنتے چنتے ٹھہر کر تصویر کھینچنے والی لڑکی کو دیکھ کر چونکتی ہے۔ اس کی تھکن سے بھرپور آنکھوں میں ہلکی حیرت کی جھلک دکھتی ہے۔ وجہ حیرت صاف تھی، وہاں ایسے نفیس اور قیمتی لباس پہنے لوگ دکھائی نہیں دیا کرتے۔ لڑکی کے سنہرے بال جوڑے میں بندھے تھے، جن سے چند لٹیں نکل کر چہرے کے گرد جھول رہی تھیں۔ اس نے میرون رنگ کا کیپ کوٹ اور ہلکے گلابی رنگ کی لمبی فراک پہن رکھی تھی۔ صاف اور خوبصورت چہرہ لیے ایمبر رنگ آنکھوں والی لڑکی مسکراتی ہے۔ سورج کی روشنی پڑنے پر آنکھیں چمکتی ہیں۔ اس کے چہرے پہ معصومیت تھی، ایسی معصومیت جو آج کی چالاک دنیا میں دیکھنے کو بہت کم ملتی ہے۔ تم کون ہو بیٹی؟ لڑکی اب ذرا دور مٹی میں اٹے کھیلتے بچوں کی جانب کیمرے کو فوکس کرتی ہے، پھر دوسرے منظر کو بھی قید کر لیتی ہے۔ میں؟ وہ ان کی جانب متوجہ ہو کر ذرا ہچکچائی۔ ارے ماں جی! ایک نوجوان دوڑتا ہامتا ان کی طرف آیا۔ یہ ظہر ہے، پاکستانی نژاد امریکی۔ پھر رک کر چمکیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ یہاں کے لوگوں کی مدد کے لیے آئی ہے، یہاں ہونے والے ظلم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ وہ انہیں عربی زبان میں سمجھا رہا تھا۔ جی خالہ، میں ظہر عالم ہوں، یہاں کے لوگوں کی داستان دنیا تک پہنچانے آئی ہوں۔ آپ کی کہانیاں، دکھ، درد، غم، سب کچھ۔ اس نے عربی میں کہہ کر کیمرہ نیچے کر دیا۔ گفتگو میں خالص امریکی لہجہ صاف جھلکتا تھا۔ اب کی بار بوڑھی عورت نے غور سے اسے دیکھا، ذرا جانچتی نظروں سے۔ یہ اتنی بولی بالی لڑکی ظالموں کے خلاف ہماری آواز بنے گی؟ پھر ہلکے سے مسکرا دی۔ بس ثابت ہوا، جذبہ طاقت سے سبقت لے جاتا ہے۔ پھر کوئی خیال ذہن میں ابھرا تو مسکراہٹ سمٹ گئی۔ یہاں کئی لوگ آئے ہیں، سب یہی کہتے تھے کہ ہم دنیا تک آپ کی آواز پہنچائیں گے، لیکن ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں کئی سال پہلے کھڑے تھے۔ ظہر کا جوش ایک دم ٹھنڈا پڑا، چہرہ لٹک گیا۔ نوجوان نے بے چینی سے انہیں دیکھا، لیکن وہ بولتی رہی۔ خیر، اس میں ان سب کا بھی کوئی قصور نہیں۔ دنیا دیکھتی ہے، سمجھتی ہے، لیکن خاموش رہتی ہے۔ ان کی بات سن کر اس کی مسکراہٹ واپس ہو گئی۔ اس بار نہیں اماں جی، اس دفعہ دنیا کو دیکھنا ہوگا۔ صرف دیکھنا نہیں، بلکہ فلسطین کے ہر مسلمان کے لیے بولنا ہوگا۔ فلسطینیوں کو ان کی زمین واپس ضرور ملے گی۔ وہ عربی زبان میں بول رہی تھی، مگر زیادہ اچھا نہیں بولتی تھی۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ وہ دونوں بیک وقت بولے تو وہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں عزم تھا، چمکیلی آنکھوں میں جوش تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ دنیا کے سب سے زیادہ متنازع علاقے میں موجود تھی۔ غزہ، بحیرہ روم کے ساحل پر بسا ایک قدیم شہر جو صدیوں سے تاریخ، تہذیب اور قربانی کا امین رہا تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے جس پر انبیاء کے قدم پڑے، جس کی مٹی میں شہیدوں کا لہو رچا تھا، اور جس کا آسماں گواہی دیتا ہے کہ استقامت کبھی مٹتی نہیں۔ ظہر اختی عربی میں بہن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نوجوان لڑکے نے پکارا تو وہ چونکی۔ آپ اتنی جلدی اٹھ کر بغیر ناشتہ کیے ہی چلی گئیں؟ اماں آپ کو بلا رہی ہیں۔ اوہو اسامہ، تم ناشتے کی فکر مت کرو، میں یہیں کہیں سے کر لوں گی، میری وجہ سے زحمت نہ کرو۔ وہ بڑی عورت کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسامہ کے ماتھے پہ ہلکے سے بل آئے۔ ایسے کیسے ان کا مہمان کھانا نہ کھائے؟ آپ ہماری مہمان ہیں، اب ہماری مہمان گھر سے باہر کھانا کھائے گی؟ وہ برا منہ بنا کر بولا تو وہ مسکرائی۔ غزہ کے لوگ باوجود محدود وسائل کے اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اگر کبھی کوئی غیر ملکی ان کے گھر آ جائے تو وہ گھر کی آخری روٹی بھی اس کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا ٹھہرو، میں آتی ہوں۔ وہ دوبارہ بڑی خاتون کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہاں کے لوگ بہت پیارے ہیں، ہر چہرہ ایک داستان بیان کرتا ہے۔ وہ غور سے ہر چیز دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ وہ مسکرائیں، جریوں زدہ چہرے پر رونق سی آئی۔ یہ زیتون کے پتے بھی کہانی سناتے ہیں، اگر سننے والے کان ہوں۔ انہوں نے زیتون کا پتا اس کے سامنے رکھا، سوکھا پیلا سا پتا۔ وہ صحیح کہتی ہیں، زیتون کے پتے بھی کہانی سناتے ہیں۔ وہ ان سے ان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کچھ دیر ان سے گفتگو کرنے کے بعد وہ انہیں سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسامہ بھی وہیں اس کے سر پر مسلط رہا، کہنے کے باوجود واپس نہیں گیا۔ نہیں، اماں نے کہا ہے ظہر کو لے کر آؤ، آپ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ جانے کا کہتا تو نفی میں سر ہلا کر یہی جواب دیا جاتا۔ وہ اس کے ساتھ چل دی۔
راستے بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہوئے تھے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے گلی میں مڑ گئے۔ گلی تنگ تھی لیکن ہوا میں ایک وسعت تھی، جیسے یہاں کے لوگوں نے تنگ راستوں میں بھی امید کا آسماں بسا رکھا ہو۔ اس کے قدم دھیرے دھیرے پتھریلی زمین پر پڑ رہے تھے۔ ایک بچہ اینٹوں سے بنی دیوار پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا چھوٹا سا جہاز تھا۔ شاید اس کا اپنا آسماں وہی تھا جو اس نے اپنے خوابوں میں بنایا تھا۔ گلی کے کنارے ایک ادھیڑ عمر عورت چادر میں لپٹی بیٹھی تھی۔ اس کی جھریوں میں تاریخ گلی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر اشارہ کیا، اہلاً و سہلاً یا بنتی، خوش آمدید میری بچی۔ ظہر نے مسکرا کر دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ شکراً حاجہ۔ حاجہ بزرگ عورت کے لیے عزت میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ خاتون کا چہرہ ایک دم جگمگا اٹھا۔ اللہ یرضی علیک، اللہ تم سے راضی ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رہی۔ چند قدم آگے بڑھ کر ایک دو منزلہ گھر کے سامنے رک گئے۔ اسامہ نے آگے بڑھ کر دروازہ بجایا۔ کچھ دیر بعد ایک چھوٹے بچے نے دروازہ کھول دیا۔ چلو آؤ، انہوں نے اسے مسکرا کر بلایا۔ فرش پر ایک بڑی سفید چادر بچھی ہوئی تھی، جس کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں ناشتہ ترتیب سے رکھا تھا۔ رافل کی خوشبو، زیتون کے تیل کی چمک اور گرم چائے کی بھاپ اسے جیسے ایک اور وقت میں لے جا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گئی۔ ہانیہ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی، گلابی چہرہ اور پیاری آنکھوں والی لڑکی۔ اسامہ نے اسے بیٹھے دیکھ کر فوراً احتجاج کیا، یہ کیا اختی کے ساتھ میں بیٹھوں گا؟ وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ نہیں، ہانیہ نے سر دائیں بائیں ہلایا، یہ میری دوست ہے، میں یہاں بیٹھوں گی۔ ظہر محض مسکرا دی، کوئی بات نہیں اسامہ، تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ سامنے سیدہ اماں نے چائے پیالیوں میں نکالتے ہوئے آواز لگائی، یہ غلط ہے، یہ ہمیشہ بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس کا احتجاج اب بھی جاری تھا۔ اسامہ، ابھی یہ بیٹھی ہے، رات میں تم میرے ساتھ بیٹھ جانا باری باری، ٹھیک؟ اس نے فوراً حل پیش کیا، ٹھیک ہے اختی۔ وہ راضی نہ تھا لیکن ظہر کے کہنے پر سامنے بیٹھ گیا۔ ایک چھوٹا سا 4 سالہ بچہ اس کے بائیں جانے بیٹھا۔ تمہارا کیا نام ہے مور پیارے بچے؟ امیر۔ وہ بچہ شرمایا نہیں، وہ اس سے مانوس لگتا تھا۔ بچے نے مسکرا کر آدھا فلافل چنے سے بنے تلے ہوئے چھوٹے کباب جیسے نوالے، باہر سے خستہ اور اندر سے نرم، توڑ کر اس کے سامنے رکھا۔ ظہر کے حلق میں کچھ اٹکا۔ کتنے پیارے تھے یہ لوگ، ایسی نوازتے تھے جیسے ان کے پاس سب کچھ ہو، لیکن وہ جانتی تھی یہاں کے لوگوں کے پاس سب کچھ نہیں تھا۔ ولی کہاں ہے؟ انہوں نے چائے کی پیالیاں رکھی تو وہ گڑبڑائی، میں مدد کرواتی ہوں آنٹی۔ نہیں، تم مہمان ہو، ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ اسامہ، ولی کہاں ہے؟ انہوں نے دوبارہ سوال دہرایا۔ وہ ولی بھائی باہر گئے ہیں، تو ہم مہمان کو انتظار نہیں کروا سکتے۔ سعدیہ اماں نے اس کے آگے زعتر اور تازی خبر رکھی، نرم گرم اور کناروں سے ذرا خستہ، ساتھ ہی لبنہ کریم دہی رکھا، ہلکی نمکین اور چٹخارے دار، جسے وہ روٹی پر پھیلا کر زعتر کے ساتھ کھاتے ہیں۔ جربی بنتی، چکھو میری بیٹی، یہ تمہارے لیے ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے زعتر خبز میں لپیٹا اور چکھا۔ ان کے کھانوں میں بھی سادگی جھلکتی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے چائے کی پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ ہم چائے میں شکر نہیں ڈالتے مگر باتوں میں مٹھاس رکھتے ہیں۔ چائے گرم تھی مگر میٹھی نہیں، مرمرہ چائے جو کالی اور تلخ ہوتی ہے مگر باتوں کے درمیان گھونٹ گھونٹ پینے میں لطف دیتی ہے۔ وہ کل شام ہی غزہ پہنچی تھی۔ ان کے گھر آ کر وہ سوئی تھی، پھر تقریباً 7:30 بجے اٹھ کر نکل گئی تھی، اور محض چند گھنٹوں میں یہاں کے لوگوں نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ ظہر، تم نماز نہیں پڑھتی؟ ہانیہ اس سے بے تکلف ہو کر بات کرتی تھی، وہ اس کی آن لائن فرینڈ جو تھی۔ اس کے حلق میں مزید خبر اٹکا۔ نہیں، میں پڑھتی ہوں۔ وہ تم صبح فجر میں جاگی نہیں تو مجھے لگا تمہارے یہاں نماز کا رواج نہیں ہے۔ نارمل انداز میں کہہ کر نوالا منہ میں رکھا۔ وہ طنز نہیں کر رہی تھی، بس سوال کر رہی تھی۔ سفر کی تھکن ہانیہ؟ میری آنکھ ہی نہیں کھلی۔ اچھا، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ آج کا کیا پلان ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ غزہ ایکسپلور کرنا ہے مجھے، یہاں کے لوگ، یہاں کی ثقافت۔ تم میرے ساتھ آج یونیورسٹی چلو۔ اس کے انداز میں جوش در آیا۔ اسلامک یونیورسٹی آف غزہ؟ ہاں وہی، دمکتے چہرہ لیا، سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے اپنی سہیلیوں سے ملوانا۔ وہ رضامند تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے سامنے دیوار پر لگی ایک مرد کی تصویر کی جانب اشارہ کیا۔ یہ ہمارے والد کی تصویر ہے، اسامہ نے اسے بتایا۔ محمود بابا 2021 میں وحدہ اسٹریٹ میں ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ سپاٹ لہجہ، انداز سے دکھ نہیں جھلکتا تھا لیکن آنکھوں سے سب جھلکتا تھا، دکھ، تکلیف، سب کچھ۔ اوہ، اس کے منہ سے بس یہی نکلا، اللہ انہیں جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ آمین، تینوں ماں بچوں نے بیک وقت کہا۔ چند پل بوجھل سی خاموشی چھائی رہی۔ ظہر کو اب احساس ہوا تھا کہ یہ سوال پوچھنا ان کے غموں کو خریدنے جیسا تھا،
اچھا آنٹی، آپ یہ فلافل کیسے بناتی ہیں؟ بات بدلنا کوئی زہر سے سیکھے۔ یہ چنوں کو پیس کر بنائے جاتے ہیں۔ وہ اب اسے فلافل بنانے کی ترکیب بتا رہی تھی۔ بوجھل ماحول میں ہوا کا جھونکا آیا تھا۔ اس گھر کے مکین دوبارہ نارمل ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد زہر جانے کے لیے تیار تھی۔ میں تیار ہوں۔ ہاں، آ رہی ہوں۔ کمرے سے ہانیہ کی آواز سنائی دی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ و سفید چیک دار چادر تھی، یہ شاید اسکارف۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے۔ اس نے ہچکچا کر اسکارف تھام لیا۔ نہایت نرم ریشمی سا کپڑا تھا۔ جب سے یہاں آئی تھی اس نے اکثر لوگوں کو ایسا کپڑا کندھے پر ڈالے یا گردن کے گرد لپیٹے دیکھا تھا۔ اسے کوفیہ کہتے ہیں۔ ہماری شناخت، اس کی سیاہ و سفید رنگت ہماری مزاحمت کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کڑائی اسے چاروں طرف سے گھیری ہے وہ ہماری سرحدیں ہیں جنہیں دنیا بھول گئی مگر ہم نہیں۔ وہ انہیں کنفیوز دیکھ کر فوراً بولی۔ زہر سانس روک کے اس کپڑے کو دیکھے گئی۔ یہ کوئی معمولی کپڑا نہ تھا، یہ تو ایک علامت تھی، ایک خاموش آواز، ایک جدوجہد جو دہائیوں سے جاری تھی۔ اس نے اپنے گلے کے گرد لپیٹا، نہ فیشن کے لیے، نہ کسی تصویر کے لیے، بلکہ ایک عہد کے لیے۔ کوفیہ نے اسے فلسطین سے جوڑا، اور شاید خود اس سے بھی۔ اگر کمفرٹیبل ہو تو ہی پہنو، زبردستی مت پہنو۔ نہیں، مجھے یہ پسند ہے۔ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں غزہ کو اپنا مانتی ہوں، یہاں کے لوگوں کو بھی، یہاں کی ثقافت کو بھی۔ ہانیہ مسکرا دی۔ زہر جلدی کرو، ولی بھائی بھی نہیں ہے ورنہ انہی کے ساتھ چلے جاتے۔ ولی شاید ان کا بڑا بھائی تھا، لیکن یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ ابھی تک اس سے ملی نہیں تھی۔ چونکہ ولی جلدی ہی نکل چکا تھا، سو نے ٹیکسی کرنی تھی۔ گلی کے نکڑ پر ایک پیلی مرسڈیز ٹیکسی کھڑی تھی، ذرا پرانی، شیشے پر فلسطینی پرچم کا ایک اسٹیکر، اور اندر آئینے سے کوفیہ لٹک رہا تھا۔ السلام علیکم۔ زہر جھجکی تھی، پر آیا دیس تھا، یہ رد عمل فطری تھا۔ وعلیکم السلام۔ آج ہو لڑکیوں۔ ڈرائیور نے اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں پہلے ہی 2 خاتون موجود تھی۔ انہوں نے ذرا سی رکت جگہ بنائی۔ راستے میں وہ مبہوت سی سڑکیں، بازار، اسکول دیکھتی جا رہی تھی، جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ پھر جھک کر ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ شہر حیرت انگیز ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے خود اپنی کہانی سنا رہا ہو۔ ہانیہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اور اب تم بھی اس کہانی کا حصہ ہو۔ الفاظ تھے، نہ جانے کیا، اس کے دل پر ثبت ہو کر رہ گئے۔ وہ اس کہانی کا حصہ تھی۔ آخر کب وہ اس کہانی کا حصہ بن گئی، اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ شاید وہ ہمیشہ سے اس کہانی کا حصہ تھی، یہاں پر شاید جب اس نے غزہ کی آواز بننے کا سوچا تھا۔ ٹیکسی یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس رکی۔ زہر نے منی پرس سے پیسے نکالے اور آگے بڑھی۔ لالا، اس نے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا۔ تم میری بیٹی جیسی ہو، مزید مہمان بھی ہو، بس غزہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ زہر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ارے ہانیہ، یہ پیسے نہیں لے رہے۔ وہ ایک دم روحان سی ہو گئی۔ یہاں کے لوگ کتنے پیارے۔ اف، اس کی یہ حالت دیکھ کر ہانیہ زور سے ہنسی، پھر پیسے نکال کر آگے جھکی۔ اس سے نہیں لیں گے، لیکن مجھ سے تو لینے پڑیں گے۔ بیٹی تو تم بھی ہو، وہ کہہ کر گاڑی بڑھا کر لے گئے۔ ناقابل یقین، کوئی اپنے حق کے پیسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ ابھی تک شوق تھی۔ ویلکم ٹو غزہ ڈیئر۔ ہانیہ کندھے اچکاتے مسکرائی۔ زہر نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو نظر اس وسیع خاکی پتھروں سے بنے گیٹ پر ٹھہر سی گئی۔ گلائی دار محرابی ساخت دروازے کے اوپر سنہری حروف میں کنندہ تھا، اسلامک یونیورسٹی آف غزہ، اور سطر کے دونوں اطراف میں یونیورسٹی کا لوگو لگا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار لٹکتے کیمرے کی جانب بڑھا، پھر کیمرے کا لینس فوکس کر کے تصویر کھینچی۔ 1 2 3۔ وہ مختلف اینگل سے تصویریں لینے لگی۔ کیا تم یہی ساری تصویریں لوگی؟ اندر چلو۔ ہانیہ اسے تقریباً کھینچنے کے کسی انداز میں اندر لے گئی۔ زہر کو لگا وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ یہ یونیورسٹی کا مین کیمپس ہے، اسکوائر، اسے یونیورسٹی کی دھڑکن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہانیہ اسے یونیورسٹی دکھا رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کام میں ماہر ہو یا آئے دن کسی نہ کسی غیر ملکی کو دورہ کرواتی رہی ہو۔ 4 جانب عمارتیں، درمیان میں کھلا صحن، فرش پر فلسطینی روایتی نقش و نگار۔ طلبہ ادھر ادھر جا رہے تھے، کہیں کہکوں کے ساتھ مکالمے تو کہیں کتابیں ہاتھوں میں تھامے ہوئے چہرے، روشن، سنجیدہ اور مطمئن۔ مرکزی صحن میں ایک فوارہ بھی تھا، یہ کبھی چلتا ہے کبھی خاموش رہتا ہے۔ اس کے کنارے طلبہ بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں، قہوہ پیتے ہیں یا یوں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اس کے آخری جملے پر وہ ہنس دی۔ ہر شعبے کی علیحدہ عمارت موجود تھی۔ یہاں مختلف فیکلٹیز ہیں، میڈیسن، انجینئرنگ، ہیومینٹیز، ایجوکیشن، شریعہ اور قانون، اصول دین، آئی ٹی، کامرس اور ہیلتھ سائنسز۔ وہ انگلیوں پر اسے گنواتی آگے بڑھ رہی تھی۔ زہر ہنسی۔ تم کچھ بھول تو نہیں رہی؟ جہاں تک میرا حافظہ ہے، نہیں۔ وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ مجھے لگا تھا غزہ میں صرف ملبہ ہوگا، بھوک ہوگی، جنگ ہوگی، دکھ ہوں گے، مگر نہیں، میں غلط تھی۔ وہ رکی، ایک نظر ہانیہ کو دیکھا۔ یہاں ملبہ ہے، بھوک ہے، دکھ بھی ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ خواب ہیں جو تعمیر ہو رہے ہیں، جذبہ ہے جو عروج پر ہے۔
ہانیہ مسکرائی۔ ویسے تم کیا پڑھ رہی ہو؟ گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں ایجوکیشن میں ماسٹرز کر رہی ہوں، یہاں کے بچوں کو تعلیم دوں گی تاکہ آزادی کی تحریک میں سرگرم عمل رہ سکیں۔ سحر محض مسکرا دی۔ یہاں ہر شخص ایک خواب سے جڑا ہوا تھا اور سب کے خواب جیسے ایک جذبے سے جڑے تھے، آزادی کا جذبہ۔ اسے یونیورسٹی کی مسجد میں لے آئی۔ دوپہر ہو چکی تھی اور انہیں نماز بھی پڑھنی تھی۔ ایک سادہ خوبصورت گنبد والی عمارت، فرش پر سبز قالین اور دیواروں پر قرآنی آیات۔ یہ مسجد دن بھر کھلی رہتی ہے اور وہ اسے مسجد کے بارے میں معلومات فراہم کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ سن نہیں رہی تھی۔ وہ تو بس صفیں درست کرتی طالبات کو دیکھ رہی تھی۔ پھر خیال آنے پر گردن کی گرد لپیٹا خفیہ سے سر ڈھک لیا۔ نماز ادا کر کے وہ دونوں لائبریری میں چلی آئیں۔ یونیورسٹی کا خاموش ترین مقام۔ لائبریری کا داخلہ خوشادہ اور روشن تھا، جہاں قدرتی روشنی اور جدید روشنیوں کا امتزاج ایک خوشگوار ماحول فراہم کرتا تھا۔ یہ عمارت 5 منزلوں پر مشتمل تھی، جس کا کل رقبہ 4500 مربع میٹر تھا اور بیک وقت 750 افراد کے مطالعے کی گنجائش تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک تختی پر لکھا تھا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خطاطی نہایت خوبصورت تھی۔ سنہری رنگ میں لکھی گئی تحریر ایک روحانی سکون بخشتی تھی۔ وہ دل میں دھیرے سے آیت کو دہراتی آگے بڑھ گئی۔ پھر کچھ طالبہ لیپ ٹاپ پر ریسرچ میں مصروف تھے اور کچھ میزوں پر کتابیں رکھے مطالعے میں مصروف۔ ظہر 1 گھنٹے بعد میری کلاس ہے، چھوٹا سا اسائنمنٹ مکمل کرنا ہے، پھر میں تمہیں یہاں سب سے ملواؤں گی۔ شور وہ 1 گھنٹے کا کام محض آدھے گھنٹے میں کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ظہر نے اس کی کافی مدد کر دی تھی۔ جب سے وہ دونوں لائبریری سے نکلی تھی، ہانیہ اس کا شکریہ ہی ادا کر رہی تھی۔ ہانیہ پلیز اب ایسے ممنون ہوگی تو میں تمہارا اسائنمنٹ ڈیلیٹ کر دوں گی، پھر بیٹھ کر دوبارہ بنانا بغیر میری مدد کے۔ اس کے یوں چڑھنے پر ہانیہ کھلکھلائی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تھینک یو یار۔ اسے مزید چڑھا کر اس نے رفتار بڑھا دی۔ پھر ایک ہال کے سامنے رکی جہاں کچھ طالبات فرشی نشست پر کتابوں کے گرد ہلکا بنائے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں ان کے پاس چلی گئی۔ ظہر نے آہستہ سلام کیا، السلام علیکم۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر پہلے چونکی، پھر خوش دلی سے مسکرائیں۔ ویلکم ٹو دی غزہ۔ وعلیکم السلام۔ انگریزی میں جواب آیا تھا۔ تھینکس۔ کیا یہ امریکہ سے ہے؟ ایک لڑکی نے ہانیہ سے پوچھا۔ اس کا خالص امریکی انداز دیکھ کر پہلا تاثر یہی پڑتا تھا۔ ہاں، لیکن میں پاکستانی ہوں، اس نے عربی میں جواب دیا۔ امریکی لہجہ صاف جھلکتا تھا۔ جواب ظہر نے دیا تھا۔ اس کے عربی بولنے پر لڑکی چونکی، پھر مسکرائی۔ تمہیں عربی آتی ہے؟ گریٹ، آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ دوسری لڑکی نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ شکراً۔ وہ بیٹھ گئی۔ کیا پہلی بار فلسطین آئی ہو؟ گھومنے کی کافی اچھی جگہ ہے۔ وہی لڑکی نے دوبارہ سوال کیا، نرم مسکراتا مزاج۔ ہاں، میں یہاں صرف گھومنے نہیں بولنے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ دنیا غزہ کی کہانی سنے، تم سب کی آنکھوں سے، تم سب کے دلوں سے۔ میں تمہاری آواز بننا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں جوش، آواز بلند اور چہرے پہ چمک تھی۔ لڑکیوں کے چہروں پر حیرت، عقیدت اور خوشی کی ملی جلی تاثرات ابھرے۔ ہمیں امید نہ تھی کہ امریکہ سے کوئی ہمیں یاد رکھے گا۔ سلمیٰ کے چہرے پر سکون تھا۔ کچھ فلسطینی لڑکے ان کی گفتگو سن کر ادھر آ گئے۔ وی آر آنرڈ۔ السلام علیکم اختی۔ ایک لڑکے نے مہذب انداز میں سلام کیا۔ میں نے جو سنا آپ نے ابھی کہا۔ وعلیکم السلام۔ وہ مسکرا دی۔ کیا نئی غیر ملکی دوست بنائی ہے؟ وسیم اب ہانیہ کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں، ہانیہ کنکاری۔ یہ ظہر ہے، ظہر عالم۔ امریکہ میں پلی بڑی ہے لیکن ہے پاکستانی۔ کانٹینٹ رائٹر ہے اور ڈاکومنٹریز بھی بناتی رہتی ہے۔ اس نے ظہر کا مکمل تعارف کروایا۔ طلبہ نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ ظہر میری کلاس کا وقت ہو گیا ہے، میں جا رہی ہوں، تم ان کے ساتھ رہو، یہ تمہیں بور نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں بیٹھے افراد مسکرا دیے۔ ہانیہ چلی گئی تو سلمیٰ نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ جانتی ہو کیا، بہت سے لوگ غزہ آتے ہیں لیکن بہت کم ہی دل سے ہماری بات دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ میں انہی میں سے ایک ہوں۔ اس کا اعتماد بحال ہو رہا تھا، آنکھوں میں عزم سے لگ رہا تھا۔ کیا واقعی تم ہمارے بارے میں لکھو گی؟ ہماری زندگی، ہمارے خاندان، ہمارے بچوں کے بارے میں؟ دوسری لڑکی نے اس کے قریب ہو کر اشتیاق سے پوچھا۔ ظہر نے اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھام کر سر ہلایا۔ میں ہر طرح سے کوشش کروں گی، کتاب لکھ کر، ڈاکومنٹریز بنا کر، مختلف فارمز پر، ہر طرح سے۔ وہ مسکرائی، لیکن دور کہیں اسے خوف تھا۔ کیا اس کی آواز سنی جائے گی؟ کیا اس کی تصاویر دیکھی جائیں گی؟ یا دنیا ہمیشہ کی طرح سب کچھ اندیکھا کر دے گی جسے ہمیشہ کرتی آئی ہے؟ کیا ظہر کی آواز سنی جائے گی؟ کیا فلسطینی لوگ ظہر پر یقین کریں گے؟ کہانی کو مزید جاننے کے لیے جڑے رہیں کتابیرا کے ساتھ۔